السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں ڈاکٹر شہناز اور ٹیچنگ کے حوالے سے ہماری سیریز کنٹینیو ہے۔ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے میری نظر میں کائنڈس آف نالج، کہ ہم نالج کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں کہ نالج کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں، ان کو ہم اپنے اسٹوڈنٹس تک کس طرح پہنچاتے ہیں اور اس میں پھر ہم کون سے میتھڈس اپلائی کر کے اس نالج کو ہم اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو نالج اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے، جو نالج کی ٹائپ سب سے امپورٹنٹ قرار دی جاتی ہے، وہ ہے ڈکلیریٹو نالج۔ اس میں زیادہ تر فیکٹس ہوتے ہیں، کانسیپٹس بچوں کو سمجھائے جاتے ہیں، فیکٹس بتائے جاتے ہیں، جیسے کچھ ہسٹری کے فیکٹس بتائے گئے بچوں کو، کچھ جو ہے وہ کچھ آپ ان کو اپنے کلچر کے بارے میں بتا دیتے ہیں فیکٹس، کچھ آپ ان کو انوائرمنٹ کے بارے میں فیکٹس بتاتے ہیں یا کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی طرح کے بھی کانسیپٹ ہو، چاہے آپ سائنس کے کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہوں یا آپ ہسٹری کے کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہوں، چاہے آپ کمپیوٹر کے کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہوں۔ جو بھی تھیوریٹیکل کام ہوگا، جو بھی کام زبانی طور پر بچے کو سمجھایا جائے گا، وہ ڈکلیریٹو نالج میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد اس میں کون سے میتھڈس اپلائی ہوتے ہیں زیادہ تر؟ اس میں ایک تو لیکچر میتھڈ بہت زیادہ اپلائی ہوتا ہے کہ ٹیچر ایکسپلین کرتا ہے، بچے سن لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچر ایک اور میتھڈ جو اپلائی کم ہوتا ہے لیکن ہونا چاہیے، وہ ہے گروپ ڈسکشن۔ اسٹوڈنٹس گروپ ڈسکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، انہیں کیا سمجھ میں آیا، انہوں نے اس سے کیا انڈرسٹینڈ کیا اور دوسرے کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس گروپ ڈسکشن کے ذریعے بھی ڈکلیریٹو نالج ایک لرنر سے دوسرے لرنر تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ امپورٹنٹ کائنڈ آتی ہے، وہ ہے پروسیجرل نالج۔ یعنی آپ یہ ایسی نالج ہے جو آپ کوئی پروسیجر کر کے ہی اس کو سیکھتے ہیں۔ صرف زبانی بتانے سے، صرف زبانی سمجھ لینے سے آپ وہ نالج نہیں حاصل کر سکتے، جس میں ڈکشنری یوز کرنا ہے، جس میں لائبریری میں جا کے بک کیسے سرچ کرنی ہے، کمپیوٹر یوز کرنا ہے، ایون دو بچے کو رائٹنگ سکھانی ہے۔ ایک چھوٹے بچے جو پہلی مرتبہ کلاس میں آتا ہے اور آپ الفابیٹس بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں اسے کاپی کر لو، تو وہ نیا بچہ نہیں کر پاتا۔ اکثر ٹیچر جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے اسٹوڈنٹ کا انہیں سکھاتا ہے کہ کیسے رائٹنگ کرنی ہے۔ جو ہینڈ رائٹنگ ہے یہ بھی اسکل ہے، تو یہ بھی آپ زبانی نہیں بتا سکتے، یہ بھی ایک پروسیس سے بتانی پڑتی ہے۔ کمپیوٹر یوز کرنا ہے، اب آپ کتنی بھی بچوں کو کانسیپٹ سمجھا دیں، کتنی بھی انہیں تھیوریٹیکل کام کروا دیں، انہیں کمپیوٹر کے بارے میں پورے پورے چیپٹر پڑھا دیں، لیکن جب تک آپ انہیں کمپیوٹر کھول کے یوز کرنا نہیں بتائیں گے، وہ اس پروسیس کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو پروسیجر نالج جو ہے وہ لیکچرز کے ذریعے یا زبانی بتانے کے ذریعے نہیں سکھائی جا سکتی۔ اس میں جو میتھڈ اپلائی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ انسٹرکشن ہے، یعنی ڈائریکٹلی ٹیچر کلاس میں کھڑے ہو کے بچوں کو بتاتا ہے کہ یہ کرتے جائیں، انسٹرکشنز دیتا جاتا ہے اور بچے اس کو فالو کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سیکھتے رہتے ہیں۔ کمپیوٹر ٹیچر جو ہے کمپیوٹر لیب میں اسٹوڈنٹس کو لے جاتا ہے اور کمپیوٹر لیب میں لے جا کے ان کو وہ پروسیس کرواتے ہیں کہ ورڈ کیسے یوز ہوتا ہے، تو ایکسل کیسے یوز ہوتا ہے، پریزنٹیشن کیسے بنائی جاتی ہے، تمام چیزیں۔ اسی طرح سائنس ٹیچر جو ہے وہ سائنس لیب میں لے جا کے بچوں کو ایکسپیریمنٹ کرواتے ہیں، تب انہیں آتے ہیں۔ اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ نالج کی جو ٹائپ ہے وہ ہے میٹا کوگنیٹو نالج۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے تو بچے یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایبلٹی کیسی ہے، کیا ایبلٹیز ان کے اندر موجود ہیں، کیا کیپیسٹی ہے۔ پھر وہ نالج حاصل کرنے کے لیے مختلف اس میں ذرائع یوز کیے جاتے ہیں، جیسے یونیورسٹی لیول پر ان سے ریسرچ کنڈکٹ کروائی جاتی ہے اسٹوڈنٹ سے۔ اس کے علاوہ ان کو گروپس میں کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، ان کو مختلف سروسز کے لیے بھیجا جاتا ہے، کوئی کمیونٹی سروسز کے لیے چلے جائیں، کسی ہاسپٹل میں جا کے کوئی انٹرنشپ کریں، کسی آفس میں جا کے انٹرنشپ کریں۔ یہ اس طرح کی نالج ہوتی ہے جو پروجیکٹ بیس ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہوتی کہ بچوں کو آپ کانسیپٹ اور پڑھائیں اور آپ ان کو جو ہے وہ لیکچر کے ذریعے چیزیں سمجھا دیں تو ان کی میٹا کوگنیٹو نالج ہو جاتی ہے۔ یا یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی ڈائریکٹ انسٹرکشن کے ذریعے انہیں پروسیس سمجھا دیا اور انہوں نے کر دیا تو ان کی یہ نالج مل گئی، بلکہ ہائی لیول ہے نالج کا جس میں بچہ خود کرتا ہے، یعنی پہلے اس نے ڈکلیریٹو نالج حاصل کر لی، پہلے اس نے کانسیپٹ کو سمجھ لیا، پھر اس نے پروسیس کو سمجھ لیا۔ اب وقت ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خود اس کو اپلائی کرے، اور وہ کیسے اپلائی کرتا ہے؟ پرابلم سالونگ اس کا بیسٹ میتھڈ ہے کہ آپ کوئی پرابلم دے دیں اور گروپ بنا دیں، اسٹوڈنٹس خود اس میں اپنے پرابلم کو سالو کریں گے، جو کانفلکٹس آئیں گے ان کو ریزالو کریں گے اور خود لرن کریں گے۔
اس کے بعد دوسرا ہے پروجیکٹ میتھڈ. پروجیکٹ میتھڈ بھی پرابلم سالونگ کی طرح ہے کہ آپ کوئی پروجیکٹ ان کو بنانے کے لیے دے دیں کہ آپ کا پروجیکٹ ہے اور آپ اس کو بنائیں. وہ گروپ میں مل کر بنائیں گے, ان کو پرابلم بھی فیس کرنے پڑیں گے, وہ مختلف سچویشنز میں بھی جائیں گے. جیسے اکثر ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے لیے ہمیں کہا جاتا تھا مختلف اسکولس میں وزٹ کریں, انٹرویوز کریں, کوشچنائر کریں, یا اسکول میں جا کے ٹیچنگ کریں یا آبزرویشن کریں. تو وہ نئی نئی سچویشن ہوتی تھی. ہر اسکول کا, ہر کالج, ہر ادارے کا ایک نیا انوائرمنٹ ہوتا تھا, وہاں کے لوگوں کا ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتا تھا, سم ٹائم پازیٹیو ہوتا تھا, سم ٹائم نیگیٹو ہوتا ہے. تو وہ سب چیزیں آپ کو فیس کرنے کے لیے ملتی ہیں, تو آپ کی اچھی لرننگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس ٹیم ورک اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ٹیم ورک کر سکیں گے تو ہی آپ کی یہ میٹا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, نالج آپ کو مل سکتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ایک شخص اکیلے میں جا کے نالج حاصل کر لے. اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑے گا, بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا. اگر آپ اکیلے بھی کوئی پروجیکٹ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں تو بھی جس انوائرمنٹ میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو مینج کرنا پڑے گا. ٹیم ورک کی ایبلٹی بچے کے اندر بہت زیادہ ڈیولپ ہونی چاہیے ہمارے اداروں میں, جس کی وجہ سے وہ یہ نالج حاصل کر سکے گا. اس کے بعد ہے ایکسپلیسٹ نالج. یہ جو نالج ہوتی ہے زیادہ تر ڈاکیومنٹس وغیرہ میں ہوتی ہے, جیسے مختلف آرگنائزیشنز میں, اداروں میں کچھ ڈاکیومنٹس بنا دیے جاتے ہیں, کچھ مینول بنا دیے جاتے ہیں, وہ اپنے امپلائیز کو یا اپنے لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں کہ آپ حاصل کر لیں. تو اس ٹائپ کی نالج ہے. یہ انسان خود پڑھ کر بھی حاصل کر سکتا ہے اور ٹریننگز وغیرہ کے ذریعے بھی حاصل کر سکتا ہے. کوئی آپ کو ایکسپلین کر دے لیکچرز کے ذریعے, ڈکلیریٹو ٹائپ نالج ہی ہے کہ آپ کو کوئی ایکسپلین کر دے یا سمجھا دے یا آپ خود پڑھ لیں تو آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ٹائپ آتی ہے ایکسپلیسٹ سے امپلیسٹ نالج. اس میں ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس میں آپ کو ایکسپیرینس ہے. آپ کسی بھی نئی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں, کوئی نیا کام کرنے جاتے ہیں, آپ ڈرائیونگ کرنے لگے ہیں, کوکنگ کرنے لگے ہیں یا کمپیوٹر یوز کرنے لگے ہیں, تو وہ نالج جو ہے وہ آپ کو کوئی ڈاکیومنٹ دے دے اور بتا دے زبانی کہ آپ پڑھ لیں اور آپ کر لیں, تو آپ نہیں کر سکتے. آپ کو اس کے لیے ایکسپیرینس کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی وہ کام جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کو نہیں آئے گا. اور یہ پروسیجرل نالج ٹائپ نالج ہے کہ آپ کوئی پروسیس سیکھیں گے, آپ کوئی پروسیس کریں گے اپلائی, تب آپ کو ایکسپیرینس حاصل ہوگا اور تب آپ وہ کام کر سکیں گے. تو یہ کچھ نالج کی ٹائپس تھیں جو ٹیچرز کو جاننا بہت ضروری ہے, لرنرز کو بھی جاننا بہت ضروری ہے, اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اداروں میں کون سی نالج اپنے بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈکلیریٹو نالج, پروسیجرل نالج اور میٹا کوگنیٹو نالج تک بھی لے کر جائیں, جتنی حد تک ہمارے لیے پاسبل ہو. کیونکہ ٹیچر کو ظاہر کمپلیٹ اتھارٹی تو نہیں ہوتی, لیکن جتنی اتھارٹی ہے اس میں رہ کے وہ جتنا ہو سکے اسٹوڈنٹ سے پروجیکٹ کروائیں, ان سے ٹیم ورک کروائیں, ان کے گروپ میں ڈسکشنز کروائیں, تاکہ بچے کے اندر سوسائٹی میں رہنے کا, آگے پڑھنے کا بھی اس کو موقع ملے اور اس کے اندر شوق پیدا ہو. تو امید ہے کہ اس ڈسکشن سے آپ مستفید ہوں گے. نیکسٹ ٹائم ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.